بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کفایت المفتی، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 45 اور جلد نمبر 6 صفحہ جلد نمبر 2 جلد نمبر 5، ان تینوں جلدوں میں یہ بات واضح لکھا ہے۔ نمبر 1، کانا جو بہار صدقہ و بنیت ایصال ثواب پکایا جائے اور کھلایا جائے تو وہ کانا ناجائز و حرام نہیں ہے۔ دوسرا، اہل میت کے گھر ضیافت کھانے کی جو رسم پڑ گئی ہے یہ یقیناً واجب الترک ہے۔ صرف اہل میت کے وہ عزیز و اقارب جو دور سے آئے ہوں وہ ان کی امروز واپسی نہ ہو سکے یا اہل میت کی تسلی کے لیے ان کا قیام ضروری ہو، اور میت کے گھر کھانا کھا لے تو خیر ہے۔ آگے فرماتے ہیں، بغیر کسی خاص دن کی تعین اور کسی خاص چیز کی تخصیص یا کسی خاص ہیئت کی تشکیل کے صدقے کر دے۔ آگے فرماتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ ان ایام معینہ اور فیاء کو چھوڑ کر اور جس دن چاہے کرے۔ رہا وہ کھانا جو صدقے کی نیت سے دیا جائے وہ حرام نہیں ہو جاتا اگرچہ ایام معینہ اور فیاء میں ہی دیا جائے۔ پھر آگے فرماتے ہیں جلد نمبر 2 129 پیج پہ، ایصال ثواب جائز بلکہ مستحسن ہے۔ مقررہ طریقوں کو ایصال ثواب کے لیے ضروری یا زیادہ مفید سمجھنا درست نہیں۔ یہ تو مفتی کفایت اللہ دہلوی کی باتیں تھی، پھر خود نتیجہ نکالو ان سے۔ فتوی رحیمیہ، تاریخ اور دن کی تخصیص اور تیسرے 40ویں وغیرہ کی پابندی کے بغیر کسی بھی تاریخ اور دن کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، ممنوع نہیں ہے۔ جب ایصال ثواب مقصود ہے تو دوسرے تیسرے دن تک کیوں ٹالا جائے؟ جب ایصال ثواب مقصود ہے تو دوسرے تیسرے دن تک کیوں ٹالا جائے؟ موت قضا کے پہلے روز سے ہی ایصال ثواب کے کام شروع کر دیے جائے، خصوصاً میت کے روزے یا نماز قضا ہوئی ہے تو بلا کسی تاخیر کے ان کا فدیہ ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ حدیث ڈوبنے والی کی الہ ہی، لہذا جہاں تک ممکن ہو جلد از جلد لوجہ اللہ اور طریقہ مسنونہ کے مطابق عبادات مالیہ و بدنیہ کی ثواب میت کو پہنچائے۔ فتوی محمودیہ، جلد 13 صفحہ 385 پہ، طعام اہل میت وہ ہے جو رواجاً اہل میت کی ذمہ تیجا، دہم، چیلم وغیرہ کے طور پر لازم کر دیا جائے۔ اہل میت کو میت کی تجہیز و تکفین اور غم اور حزن کی وجہ سے پکانے کی فراغت نہیں ہوتی تو ایک دن 2 وقت کا کھانا قرابت دار یعنی پڑوسی لوگ ان کے پاس بھیج دے۔ اگر اہل میت خود پکائے تب بھی منع نہیں۔ جو شخص بطور مہمان تعزیت کے لیے آیا ہے اہل میت اس کو اپنے ساتھ کھلائیں گے، وہ منع نہیں۔ یہ خیال کہ 3 روز تک سن لو، یہ خیال کہ 3 روز تک اہل میت کے گھر کوئی چیز نہ کھائی جائے اغلاط العوام میں سے ہے، اور آج کل مولوی بھی اس میں شریک ہے۔ مولوی بھی کہتے ہیں کہ 3 دن تک کا یہ آگ وغیرہ نہ جلایا جائے، یہ اغلاط العوام میں سے ہے۔ ایصال ثواب جس قدر جلد ممکن ہو بہتر اور نافع ہے۔ فتویٰ دارالعلوم دیوبند، جلد 5 صفحہ 393 اور 375، پہلے روز اور تیسرے روز وغیرہ کی قید کو اڑا دینا چاہیے، بلا قید کسی تاریخ کا اور دن کی جب چاہے ایصال ثواب کر دے، ہر ایک دن ایصال ثواب کے لیے برابر ہے۔ بلا تعین تاریخ اور دن فقراء کو کھانا کھلانا اور ثواب میت کو پہنچانا بھی درست ہے۔ فتویٰ دارالعلوم دیوبند، جلد 10 صفحہ 55، فقراء کو درست ہے اور اغنیاء کے لیے اچھا نہیں ہے کھانا۔ میت کے لیے ایصال ثواب کا جو کھانا ہو وہ خاص فقراء و مساکین کو کھلانا چاہیے، اغنیاء کے لیے وہ تمام کھانا اچھا نہیں ہے، اگرچہ ثواب اس میں بھی ہے مگر فقہاء کے کھلانے سے کم ہے۔ آگے فرماتا ہے 54 پیج پہ،
اگرچہ صدقہ نفل ہونے کی وجہ سے اغنیاء کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ ثواب فقراء کے دینے میں ہے۔ تو پیارے بھائیوں، آخر یہی بات کہ تیسرا دن جو ہم تیجا کہتے ہیں اس کو، یا چہلم، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ ہاں بس پہلا دن کیا کرے صدقہ، انسان کی جتنی طاقت ہو پہلے سے دن صدقہ کرے، دوسرے کرے، تیسرے کرے، لیکن یہ بات نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، اور نہ فقہی عبارتوں میں ہے کہ 3 دن تک صدقہ حرام ہے۔ اور اگر کسی نے صدقے کا لفظ، خیرات کا لفظ نکالا تو ہم پھر مانیں گے، لیکن کسی کتاب میں بھی ابھی تک میں نے بہت سے علماء سے بحث کی ہے، کسی کتاب میں بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ صدقہ حرام ہے، تصدق حرام ہے، خیرات حرام ہے۔ اگر آتا ہے دعوت ضیافت کا لفظ آتے ہیں، مردے کے پیچھے پہلے دن صدقہ بھی جائز، دوسری بھی، تیسری بھی، چوتھی بھی، پانچویں بھی۔ یہ تیجا چیلم یہ اسلام میں نہیں ہے۔ باقی کسی قرآن حدیث میں یہ کہاں بھی نہیں ہے کہ 3 دن تک صدقہ کرنا حرام ہے۔